السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک دفعہ پھر ایک ایسا بیان دے دیا جس پر اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو کھلونے ہیں ان کو برا لگا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے، کس طرح ان لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن تکلیف کا وجہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے تو ایسا کوئی بات نہیں کہا ہے جو اداروں کے خلاف ہو یا شہداء کے خلاف ہو، لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہا۔ اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اپنے رائے کامنٹ میں ضرور لکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی یا مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی، تو ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات بغیر کیلکولیٹ کیے وہ نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے ابھی جو گفتگو کی ہے، میں اس بحث میں بعد میں جاؤں گی کہ جو گفتگو کی ہے اس کے میرٹس کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تنقید سر جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت بڑا حساس وقت ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی سیکیورٹی کی بات کریں، کے پی کے کی سیکیورٹی کی بات کریں، اس طرح کے معاملات کو بند کمروں میں اٹھانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ جو ایک پینک کریٹ ہوا ہے مولانا کی بات سے وہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسمین بی بی، آپ سے گزارش ہے مجھے تھوڑا وقت دیں۔ جی سر۔ گزارش یہ ہے کہ ایک بات مسلم ہے کہ فوج ہماری فوج، اور ہمیشہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج کی مثال آنکھوں کی پلکوں کی بال کی ہے، اور اس بال کے ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بال کس مقصد کے لیے ہے؟ خس و خاشاک کو آنکھوں کے اندر جانے سے روکنا۔ لہٰذا اس کی مثال ان افواج کے جو ہماری سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں، قوم کی سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں، ملک کی سرحدات کی اور جغرافیے کی تحفظ کرتے ہیں۔ لیکن جب سوال اٹھتا ہے وہ اس وقت اٹھتا ہے جب بال آنکھ کے اندر جاتا ہے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک جسم بے قرار ہے جب تک آپ بال نکالتے ہیں آنکھ سے۔ یہی صورتحال ہمارے فوج کی ہے۔ مولانا صاحب نے کیا کہا؟ کتنی پریس کانفرنسز یہ 2 دن میں ہوئے، سب نے کیے، دربار کا مالک ہو یا دربار کا درباری ہو، سیاسی درباری ہو یا ملا سیاسی درباری ملا ہو، خانہ بدوش سیاسی ہو یا سیاسی لوٹا ہو یا زرخرید غلام ہو، سب نے پریس کانفرنس کی۔ اب ہمیں ایک پریس کانفرنس کا انتظار ہے۔ بس میں اس کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ تنقید کی پریس آپ کی بات کریں، تنقید ہوئی، تنقید تو سر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر کوئی حصہ ڈال رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی پریس کانفرنس کر لے تاکہ یہ سلسلہ کمال تک پہنچ جائے، مکمل ہو جائے، یہ سلسلہ درباریوں کا سلسلہ مکمل ہو جائے۔ مولانا صاحب نے شہادتوں کی توہین نہیں کی۔ کیوں؟ مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، پارٹی کے لیڈرشپ پر ہوئے ہیں، کتنے ورکر شہید ہوئے ہیں، اس میں کتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، کتنے لیویز اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ کیا وہ بندہ شہادتوں کی توہین کر سکتا ہے؟ ان کی قربانیوں کی۔ ایک باجوڑ میں ہمارے 80 کارکن شہید ہوئے، لیڈرشپ شیخ ادریس، آپ یہ اب دیکھیں نا، اور مولانا پر، مولانا کے گھر پر، مولانا کے بیٹوں پر، مولانا کے خاندان پر میں آپ کے سامنے مولانا سے زیادہ گفتگو پر عبور کم ہی لوگوں کو حاصل ہے، لیکن جس طریقے سے بات کہی کر رہا ہوں نا، آپ مجھے موقع نہیں، میں ضرور موقع دوں گی، ویسے بیچ میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اپنا وہ بھی ڈال رہی ہوں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا دل آزاری والی بات میں کر رہا ہوں نا، وہ میں واضح کر۔ دوسری بات یہ، میرا بیٹا فوج میں نہیں ہے، بالکل ہے، فائٹر ہے، فائٹر، جی جی، فائٹنگ آرم سے مجھے پتہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا کمانڈو کہتے ہیں اس کو، ایس ایس جی کمانڈو ہے وہ۔ شاہدہ اختر آپ کے ایم این اے ہے، اس کا بیٹا پائلٹ ہے، وہ فائٹر پائلٹ ہے۔ تو جب اس کی پارٹی کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں میدان میں ملک کی دفاع کے لیے، قوم کی تحفظ کے لیے، پھر بھی ایسا بیان دیا کہ کہیں پذیرائی نہیں ہوئی۔ نہیں، مولانا صاحب نے کبھی بھی شہداء کے خون کی توہین نہیں کی۔ آپ سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان پیش نہ کرے لوگ۔ مولانا صاحب نے طرز استدلال پر سوال اٹھایا، کیا یہ جو شہداء ہے یہ ایک فرد کے لیے شہادت دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے سر، نہیں۔ کیا یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں قوم کے شہید ہیں، قوم کے شہید ہیں، ملک قوم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مولانا صاحب نے تو ان شہداء کے خون پر اعتراض نہیں کیا، نہ ان کی والدین پر، نہ ان کی لوائفین پر اعتراض کیا۔ لہٰذا کوئی بھی سیاسی جماعت شہداء کی شہادتوں کا جو کریڈٹ لیتے ہیں
اور نہیں کریڈٹ کوئی بھی کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے اس کو اپنا جاگیر نہ بنا دے. کسی کو نہیں لینا چاہیے بغیر کسی وجہ کے. اس طرح کی جو وہ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں اس کا حصہ بھی کسی کو نہیں بننا چاہیے. مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات سنی حافظ صاحب کی, اور یہی جو کلیریفیکیشن ہے وہ مختلف میں دیکھ رہی ہوں JUI کے جو ترجمان ہیں, ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ دے رہے ہیں. لیکن سر ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا کی اسٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں جو مولانا کی بار بار احترام کی بات کرتی ہوئی نظر آتی تھیں, ان کی جو سیاسی ویژن ہے اس کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی تھیں, آپ کی جماعت سمیت سر سب لوگ جو ہے وہ تنقید کے لیے جو ہے وہ بھاگ نکلے. ابھی جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی بچا نہیں ہے سر جس نے پریس کانفرنس نہ کی ہو. تو یہاں پر آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا مت بھولیے, اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے. آپ کے دل میں کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے یا صحیح کیا ہے اس نے؟ اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے, ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے, آپ کس کے سپورٹر ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان کے سپورٹر ہیں یا عمران خان کے یا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے؟ اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے. شکریہ. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے بڑے واجب الاحترام ہے, پوری قوم کے لیے واجب الاحترام ہے. ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اور وہ یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب صاحب اب اس بات کی تشریح کر رہے ہیں اور ایک دلیلوں کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ مولانا صاحب نے کہا وہ ٹھیک کہا. میں نہایت ادب اور نہایت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سلپ آف ٹنگ کہہ لیں, ان کے جذبات کہہ لیں, ان کے اندر جو کوئی ایک ابال تھا اس کو بہرحال ان کی زبان ماشاءاللہ ہر گفتگو میں بڑی شستہ ہوتی ہے, لیکن یہاں وہ غلطی کھا گئے ہیں. یہاں پہ دیکھیں انسان ہے نا, انسان ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ پبلک میں کوئی ایک ایسی بات کہہ گئے ہیں جو کہ میرے خیال میں بالکل غیر مناسب ہے. میرے خیال چھوڑ کے پوری قوم کے حساب سے وہ غیر مناسب ہے. شہداء کے لیے, اپنے ہماری افواج کے لیے, دیکھیں افواج کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کسی کو یہ کہیں کہ یہ آپ, میں خدا نخواستہ میں آج صبح کسی کو کہہ رہا تھا, یقین جانے یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی بیان ہے, میں نے کہا یار مجھے کوئی کہے کہ ایک طرف 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں اور ایک طرف آپ اپنے کسی, میرے 3 بیٹے ہیں ان میں سے کسی کو اگر وہ وطن کی قربانی نہ ہو تو وہ اس کے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 ارب چھوڑ کے بے شک 10 ارب روپے بھی ہوں تو میں یا میری خاندان اس کو توکے بھی نہیں. یہ ایک شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کی بھی توہین ہے. یہ جو ہے افواج کے میں وہی کہہ رہا ہوں سر, وہ وضاحت تو دے رہے ہیں کہ شہداء کے بارے میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی نا. یہ کہا گیا کہ اس کو بنیاد بنا کر مزید بات نہ کرے, لیکن سوال سر یہاں پہ کچھ اور ہے. آپ کا تعلق نہیں سر, آپ میرا سوال بھی لے لینا, آپ کا تعلق حکومتی جماعت سے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی گفتگو اگر مولانا جیسے سیاستدان کو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ایک جلسے کے اندر, تو سر یہ آپ لوگوں کا فیلئر ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کے پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو انگیج ہی کرنے میں ناکام ہو گئے, کیونکہ ضرورت پڑ گئی اس طرح سے جا کے باتیں کرنے کی؟ نہیں دیکھیں, آپ نے پہلے بھی یہ, جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے بیانیہ تو آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو شاید اس کا حق نہیں دیا یا اپوزیشن کو ہم نے انوالو نہیں کیا. آپ کو پتا ہو کہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب مساک مسجد کی بات کی, جب وہ وزیر اعظم بنے تب بھی انہوں نے بات کی, ہم نے اپوزیشن کو انگیج کیا. آپ نے دیکھا بھی ریسنٹلی ترمیم جو آخری ہوئی تھی اس میں بھی مولانا صاحب کو نہیں اس میں انوالو کیا, ان کے گھر گئے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سا تعدی ہے, یہ حکومت کا کون سا بندہ ہے جو مولانا صاحب کے پاس ہر ہفتے جا کے آتے ہیں؟ میں سر اس کے اوپر آپ سے نا مزید اگلے راؤنڈ میں بات کروں گی, کیونکہ جب مولانا کو آپ انگیج کرتے ہیں نا سر, تو مولانا نے آ کے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو میرے ساتھ قبر تک جائیں گی. آپ اگر اعتماد کر کے دیکھ لیں مزید تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. میں ذرا شفیع صاحب کو شامل کر لوں سر گفتگو کے اندر, اجازت دیجیے گا. شفیع جان صاحب سر, آپ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو مولانا کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کر بھی جو معاملات ہیں, جس طرح سے کرٹیسزم ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس تنقید میں اپنا حصہ ڈالا ہے. سر آپ لوگوں کی طرف سے بھی مذمتی بیان آیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ کیوں آپ لوگوں نے بھی مذمت کیے بغیر انگیج کیے؟ اپوزیشن کی جماعت ہے, آپ لوگوں کو تو انگیج نہیں کرنا چاہیے تھا آن اندر لیول, یا آپ لوگوں نے پہلے کرٹیسائز کر دیا اس بات کو؟ یشفین صاحبہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. لیکن سب سے پہلے جو شہید ہوتے ہیں, چاہے وہ پاک فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں, سویلین ہو, سب کے سانجے ہوتے ہیں.
اور جو اس بیان کو میرے خیال میں سیاق و سباق سے تھوڑا سا ہٹ کے پیش کیا گیا، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ایک بندہ نہیں رہا کسی سیاسی جماعت کا جو سارے پے رول پہ ہیں، اور جس قسم کی وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ سی ایم سندھ پریس کانفرنس کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نون لیگ کر رہی ہے. نون لیگ کا تو کوئی بندہ رہا ہی نہیں ہے جس نے اس بات پہ بات نہ کی اور میڈیا نے اس کو کور نہ کیا ہو. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے بات بڑی واضح ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. وطن پہ جو بھی قربان کرتا ہے یہ مٹی اس کی قرضدار ہے. لیکن جس طریقے سے یہ چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. میرے خیال میں اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے اداروں سے لوگوں کو گلے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا بھی یہی گلہ ہے. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا، جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ لوگوں کو بٹھایا گیا، 17 سیٹوں کی جماعت کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا، اور پھر اس فیصلے کی جو ریئیکشن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سنبھلا ہی نہیں جا رہا. 9 اپریل سے لے کے آج تک پاکستان سنبھل ہی نہیں رہا. اکانومی دیکھ لیں آپ، ایکسپورٹ دیکھ لیں، کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ اس حکومت نے اپنی تباہیاں نہ مچائی ہوں. تو اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے اور اب یہاں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل، آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اوور ڈو کر. تو ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ایک چیز یاد رکھنا وہ یہ کہ پاکستان میں جو بھی سیاستدان اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ سچ بات کہتے ہیں، لیکن جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ ایسے کوشش کرتا ہے کہ جو سچ ہے اسے چھپایا جائے اور جو پروپیگنڈا ہے وہ قوم میں پھیلائے جائے. تو حقیقت کو چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. ان دنوں مولانا فضل الرحمان بہت ایکٹیو ہے، وہ بار بار بیان دیتے ہیں، اور بیان میں خاص کر یہ جو فارم 47 کے بنائی گئے حکومت ہے اس کے خلاف وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان کے اچھے ساتھی تھے. وہ صبح شام ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، میٹنگز کرتے تھے اور عمران خان کے خلاف پلاننگ بناتے تھے. لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان ان سے ناراض ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وزارتوں کا کھیل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. مولانا فضل الرحمان کو اگر آپ دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اپوزیشن ہی ڈیموکریسی کو بچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اپوزیشن میں رہ کر کام کیا ہے. ہاں، نواز شریف کے دور میں وہ حکومت کے ساتھ تھے، لیکن باقی آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر اپنا حصہ جو ہے وہ اپوزیشن میں گزارتے تھے. تو اس دفعہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیانات شروع کی ہیں وہ شاید اس حکومت کا خاتمے تک جاری رہے گا. وہ اس حکومت کو یا ان کھلونوں کو نہیں چھوڑنے والا. وہ بار بار ایسے بیانات دیتے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس حکومت سے ناراض ہے. ملک کے اندر جو اصل ایشو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان اس بات پر بھی ناراض ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے ان میں شہیدوں کا کوئی توہین نہیں ہے. اس نے شہیدوں کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ شہید نہیں ہوتے وہ لوگ جو بارڈرز پہ یا قوم یا وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، بلکہ اس نے کہا ہے کہ آپ لوگ اس میں پروفیشنل ہے، اپنا کام کریں. ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان ٹیکسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتے ہیں. تو اس بات میں کیا جھوٹ ہے؟ یہ لوگ جو اب پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنے دوری اپوزیشن میں، جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، ان لوگوں نے کس طرح باتیں نہیں کی تھی اداروں کے خلاف. ان لوگوں نے ملک کے خلاف، فوج کے خلاف باتیں نہیں کی تھی. نواز شریف کی آج بھی اس طرح کے بیانات موجود ہے، زرداری کی موجود ہے، مریم نواز صاحبہ کی موجود ہے. مریم نواز صاحبہ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی جو آج کل کالعدم قرار دے چکے ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو گرفتار ہیں اور جو لوگ بھاگ چکے ہیں. تو کیسے ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اپوزیشن کے دور میں حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہو، جب آپ حکومت میں بیٹھتے ہو، آپ کو گود دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کام بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے. ملک جو ہے، وطن، یہ اپوزیشن والوں کا بھی ہے، یہ آپ کا بھی ہے، دوسروں کا بھی ہے، سب کا ہے. تو ملک میں اتفاق ہونی چاہیے. اتحاد اور اتفاق کے لیے ایسا نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کریں، آپ ملک کو قومیت میں تقسیم کریں. آپ
پاکستان کا جتنا بھی سب کچھ ہے وہ ہڑپنے کی کوشش کرے، باقی چھوٹے صوبے جو ہے ان کا حق کھائے، ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ پرایوں جیسا ہو تو اس سے ملک نہیں چلتا، نہ اس سے اکانومی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ باہر جا کر باہر ممالک کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے ملک پر بھی دھیان دیں، اپنے صوبوں پر بھی دھیان دیں۔ آپ یہ بھی سوچئے کہ ہمارا ملک اندر سے کیوں کھوکھلا ہو رہا ہے، اندر کے مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں، اس پر بھی کام کرنی چاہیے۔ باہر جا کر کام کرو لیکن اندر بھی کام ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسری ویڈیو کا بھی وزٹ کریں۔ شکریہ۔